امام غزالی لکھتے ہیں کہ جس طرح آپ لوگوں کا مجمع بیٹھا ہے، توجہ میری طرف، حضرت امام غزالی لکھتے ہیں کہ اگر 100 بندہ بیٹھا ہو، وہ آئیں روٹی کھائیں، روٹی کھا کر چلے جائیں۔ 100 بندہ بیٹھا تھا، 1 گھنٹہ بیٹھے رہے، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں 1 گھنٹہ ضائع نہیں ہوا۔ اگر وہ حاصل کر کے کچھ نہیں گئے تو ان کے 100 گھنٹے ضائع ہو گئے۔ تو یقیناً یہاں 500-700 1000 بندہ ہے، تو اگر ہم 1 گھنٹہ یہاں بیٹھے ہیں تو گویا کہ ہمارے 1000 گھنٹہ ضائع ہو جائیں گے اگر ہم کچھ حاصل کر کے نہ گئے۔ اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے نبی پاک کے صدقے سے۔ روٹی کی نیت نہ کر کے آیا کریں، جب بھی آیا کریں یہ حاصل اس نیت کے ساتھ آیا کریں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، وہاں پر کچھ الفاظ پڑھوں گا، کچھ کلمات پڑھوں گا، مجھے اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائے گا اور مرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے دعا کریں اللہ پاک پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے صدقے کے ساتھ مرحوم کو جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب فرمائے، قبر کے اندر سوالوں میں آسانی پیدا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین من کان نبیا و آدم بین الماء والتین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ تو قدرت تا کوئی کرشمہ دکھا چا نہ ہووے جے ممکن تے ممکن بڑھا چا۔ تو قدرت تا کوئی کرشمہ دکھا چا نہ ہووے جے ممکن تے ممکن بڑھا چا۔ محبت دی خیرات کٹ میرے مولا محمد دے صدقے محمد ملا چا۔ اتنا مولا انعام ہووے مدینے زندگی دی شام ہووے۔ اتنا مولا انعام ہووے مدینے زندگی دی شام ہووے۔ او مرن دا ویلا جڑاں وی آوے لباں تے آقا دا نام ہووے۔ یا رب سن فریاد تو ساڈی مدنی دی آل دا نامن۔ یا رب سن فریاد تو ساڈی مدنی دی آل دا نامن۔ جن دی زندگی عشق رسول چ گزری او حضرت بلال دا نامن۔ جے نیزے تے قرآن پڑھا اس پیر حسین دا نامن۔ اسا سارا دی کر معاف خطا رب مدنی لجپال دا نامن۔ مدنی لجپال دا نامن۔ حضرات محترم، بندہ جب فوت ہو جاتا ہے، جب بندہ مر جاتا ہے، جب بندے کی روح پیروں سے نکل جاتی ہے، اس کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے، نہ جاگ سکتا ہے، نہ کوئی کام کر سکتا ہے، نہ کسی کو کام کہہ سکتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ ایک بے جان پڑا ہوا ہے، اگر اسے اٹھانے کی بھی ضرورت ہے تو ساتھ والا اٹھاتا ہے۔ اگر اس کے ہاتھ ہلانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو ساتھ والا اس کا ہاتھ ہلاتا ہے۔ اگر اسے نہلانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ساتھ والا اس کو نہلا سکتا ہے۔ اولاد اس کے اوپر کپڑا ڈال سکتے ہیں، اس کے بالوں کو سیدھا بھی اس کی اولاد کر سکتی ہے۔ اب اس کے ظاہری تعلق یہاں سے ختم ہو جاتے ہیں، اب اس کا یہاں سے تعلق ختم ہو گیا، اب وہ مر گیا، اس کا جناب والا یہاں سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا۔ لیکن کچھ رشتے ٹوٹ گیا، لیکن کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے تعلقات بھی ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی قائم رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، مرنے کے بعد بھی قائم رہتے ہیں۔ جس طرح مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ مرنے کے بعد جو تعلق رہتا ہے، تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تعلق صدقہ جاریہ ہے۔ اگر وہ کوئی کام ایسا کر کے چلا گیا ہے کہ اس کے کام کرنے کے بعد بھی اسے نیکیاں مل رہی ہیں،
किसी ने पानी लगवा दिया, किसी ने जनाबे वाला कोई अच्छा काम कर दिया, मस्जिद बनवा दी, किसी ने जनाबे वाला मदरसे के लिए हिस्सा मिला दिया, किसी ने अपने जनाबे वाला अजीज़ व अक़रबा के साथ हुस्न सलूक कर दिया, तेरे मेरे आका ने फरमाया है रब उसे नेकी अता फरमाता है। उसके बाद दूसरी जो है, तेरे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी की नेक औलाद हो, किसी की साले औलाद हो, अगर वो उसके लिए दुआएं करते हैं, वो उसके लिए बख्शिश के लिए जनाबे वाला नेक साले औलाद कोई अच्छा काम करती है, तेरे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब उसे नेकी अता फरमाता है। तीसरा, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी की औलाद नमाज पढ़ती है, रोजे रखती है, हज करती है, ज़कात देती है, उसके पीछे से नेक अमाल करती है, ते मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब इसका भी सवाब अता फरमाता है। हजरत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आप अल्लाह के वली गुजरे हैं। बस आखिरी बात, हजरत बायज़ीद बिस्तामी अल्लाह के वली गुजरे हैं। इस दुनिया में जो नेक काम करता है उसे रब इनाम क्या अता फरमाता है। जो इस दुनिया में अच्छे काम करता है उसे रब इनाम क्या अता फरमाता है। तो किसी ने क्या खूब फरमाया था ना, बल्कि डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने फरमाया था फना कैसी बका कैसी जब उसके आशना ठहरे। फना लोग कहते मर गया, ख़त्म हो गया, ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। नहीं, ताल्लुक़ ख़त्म नहीं होता। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप जब कब्र शरीफ के अंदर जाते हैं, कब्र अनवर शरीफ के अंदर जाते हैं, फरिश्ते आते हैं, तेरे मेरे कब्र में भी फरिश्ते आएंगे और दुआ करो अल्लाह पाक मरने से पहले मरने की तौफीक अता फरमा दे। मरने से पहले तैयारी कर लो कि जो मरने से पहले मर जाता है उसका मकाम रब क्या अता फरमाता है कि जब बंदा मरने से पहले रब को राजी कर लेता है, उस रब की बारगाह में झुक जाता है, सजदे करता है, नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, हज करता है, ज़कात देता है, तेरा मेरा रब इनाम क्या फरमाता है। जब बंदा मरने से पहले मरने की तैयारी कर लेता है वो मर के भी जिंदा हो जाता है, वो मर के भी जिंदा हो जाता है। लोग कहते हैं मर गया। हजरत बायज़ीद बिस्तामी फरमा के पास फरिश्ते आते हैं, मन रब्बुक मा दीनुक मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या, इस सोने चेहरे के बारे में क्या कहता है। अब तीन फरिश्ते आते हैं, तीन सवाल करते हैं, तुझसे भी सवाल करते हैं, मुझसे भी सवाल करते हैं। जब सवाल होता है सवाल में फ़र्क होता है। पहला सवाल होता है मन रब्बुक, तेरा रब कौन है। दूसरा कहता है माँ दीनुक, तेरा दीन क्या है। अब जब तीसरे सवाल की बारी आती है रब सवाल, फरिश्ते सवाल चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं, तब्दील कर लेते हैं। पूछते हैं माँ कुंत तक़ूल, इस हस्ती के बारे में क्या कहता है, इस हस्ती के बारे में क्या कहता था। ये नहीं कहा क्या कह रहा है, ये नहीं कहा। गोया कि अल्लाह ताला के फरिश्ते पूछते हैं क्या रब कौन है, दीन क्या है। अब तीसरा सवाल तब्दील हुआ कि इसके बारे में क्या कहता था। क्या कहता था, क्या मतलब कि क्या कहता था। दुनिया में तू नबी पाक के बारे में क्या कहता था। तू जब स्टेज पर बैठता था गले चीर चीर कर तू नबी की तारीफें करता था या नबी के साथ बुग़्ज़ किया करता था। तू जब दुनिया में होता था दरूद पढ़ता था कि दरूद से मना किया करता था। जब तू दुनिया में हुआ करता था सलात पढ़ने वालों के साथ हुआ करता था, सलात रोकने वालों के साथ हुआ करता था। जब तू दुनिया में हुआ करता था क्या कहता था कि नबी मेरे भाई जैसे हैं, या कहा करता था कि सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले झुक गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। वो कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, करनो बदली रसूलों की होती रही। वो चांद बदली से निकला हमारा नबी, चांद बदली से निकला हमारा नबी। यूं तो तमाम नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। दुनिया में हजूर के बारे में क्या कहता था।
اب قبر میں نہیں، قبر میں تو اپنے بھی مان جائیں گے، بیگانے بھی مان جائیں گے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. مرنے کا وقت آیا، فرعون بھی مان گیا تھا. فرعون کہتا تھا میں رب ہوں، میں رب ہوں. جب نکلنے کی جان کا وقت آیا پھر کہا رب تو ہے. مرنے کے بعد تو ہر کوئی مان جاتا ہے، مرنے سے پہلے مصطفیٰ کو مان لے. اب جب حضرت بایزید بسطامی سے سوال ہوتا ہے نا تیرا رب کون ہے، وہ فرماتا ہے وہ تمہیں پتہ نہیں ہے، جب کسی مومن کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. سوالوں میں فرق دیکھو، عام بندے کی موت میں اور اللہ کے نیک بندوں کی موت میں فرق کیسا ہے. فرشتے پوچھتے ہیں من ربک، آگے سے حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں وہ تمہیں پتہ نہیں ہے مومن کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کرتے ہیں. حضرت فرشتے جو ہوتے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اب کیا کریں؟ فرمایا واپس لوٹ جاؤ، پھر آؤ. فرشتے لوٹ جاتے ہیں، پھر آتے ہیں من ربک. فرمایا بتاؤ کہ اگر میں کہہ دوں کہ میرا رب اللہ ہے، اگر میں کہہ دوں، بولو میرا رب اللہ ہے، اور اللہ کہہ دے کہ بایزید میرا بندہ نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم رضوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اوئے قبر میں ایک چہرے نے آنا ہے، اس سونے سونے زلفوں والوں نے آنا ہے. اگر اس مصطفیٰ نے اپنا رخ پھیر لیا پھر کہاں جاؤ گے؟ اگر اس سونے آقا نے تیرے میرے سے رخ پھیر لیا، تیرے میرے گناہ آج اتنے ہیں. کون سا گناہ تیرے میرے اندر نہیں ہے؟ پہلے قوم ایک گناہ کرتی تھی، کسی کو رب نے باندر بنا دیا، کسی کو سور بنا کے رکھ دیا. آج تو میں ہر گناہ کرتے ہیں. نماز ہم نہیں پڑھتے، روزے ہم نہیں رکھتے، ماں باپ کے بے ادب ہم ہیں. جناب والا بھائیوں کے ساتھ ہم نے رشتے توڑ دیے ہیں. تیرے میرے آقا نے فرمایا الراحمون یرحمہم اللہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں سے پیار کیا کرو، رب عرش پر تمہارے ساتھ پیار کیا کرے گا. ہم نے جناب والا بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، بھائی بھائی سے رشتہ توڑ کے بیٹھا ہوا ہے. باپ کے ساتھ ہمارے رشتے ٹوٹ چکے ہیں. عیدیں آتی ہیں، شبراتیں آتی ہیں، نہ بھائی کے پاس ملنے جاتے ہیں، باقی ہر کسی کے ساتھ ملنے جاتے ہیں. اگر نہیں جاتے تو بھائی کے ساتھ ملنے نہیں جاتے. تیرے میرے آقا نے فرمایا اگر تم نے دیکھنا ہے کہ اللہ اس بندے سے راضی ہے کہ نہیں، بولو کیا تیرے میرے آقا نے کیا کہا کہ دیکھنا ہو کہ اللہ اس بندے سے راضی ہے کہ نہیں، تو دیکھ لو اس کا باپ اس سے راضی ہے کہ نہیں ہے. اگر اس بندے سے باپ راضی ہے تو گویا کہ میرا خدا بھی اس سے راضی ہے. تیرے میرے اوے آج بڑے بھائیوں کی قدر کیا کرو. یہ بھائی جو بڑے ہوتے ہیں نا سب کچھ تمہارے لیے قربان کر دیتے ہیں. وہ باپ سے الگ نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں میرے بھائی پڑھ جائے، میرے بھائیوں کے ساتھ جناب اچھے معاملات ہو جائے. وہ کسی بڑا بھائی کہتا ہے میں نے کام کر رہا ہوں. تمہارے بھائی بھی یہ کہتے ہیں، یہ تمہارے بھائی کے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے زیادہ ظالم ہے. ان کو تو کوڑا پیسوں پہ بیچ دیا تھا، جھوٹے پیسوں پہ جو بیچ دیا تھا بھائیوں نے. تیرے میرے بھائی تو آج بھی اگر بڑا بھائی کے پاس چھوٹا بھائی چلا جائے بھائی سینے سے لگا لیتا ہے. بھائی سینے سے لگا. باپ کے پاس کبھی تو گیا معافی مانگنے؟ آج تیری ہر کسی کے ساتھ رشتہ داریاں تعلق ہے. جناب والا ساس سسرال کے ساتھ تمہارے رشتے ہیں. اگر نہیں رشتہ رکھتے تو اپنے بھائیوں کے ساتھ رشتہ نہیں رکھتے، اپنے باپوں کے ساتھ رشتہ نہیں رکھتے. اپنی ماں کو جناب والا دیکھ کے چہرے پھیر لیتے ہو. وہ تیری ماں ساری ساری رات روتی رہتی ہے تیرے لیے. اس کے جب تو چہرہ پھیر کے اپنے باپ اپنے بھائی سے جاتا ہے نا، چہرہ پھیر کے اپنی ماں سے چہرہ پھیر کے جاتا ہے نا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تیرے لیے. کسی نے کیا خوب کہا تھا، کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جب نا کسی نے اپنے باپ کو اٹھایا پھینکنے کے لیے جا رہا تھا، جنگل میں پہنچا. جنگل میں جب پہنچا نا تو باپ نے کہا کہ پھینکنے لگا تو اس نے کہا بیٹا مجھے یہاں نہ پھینکنا، مجھے اس سے تھوڑا آگے پھینک. کہا ابو کیوں؟ کہا کیونکہ میں نے اپنے باپ کو یہاں پر پھینکا تھا تاکہ تیری اولاد تجھے اس سے بھی آگے پھینکے.
تو آج قدر کرو اپنے ماں باپ کی، نماز پڑھی کرو، نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ میں اپنی مسجد میں ہر جمعے میں اکثر یہ جملہ بولا کرتا ہوں، میں کہا کرتا ہوں ایک ہندو بیٹھا ہو، ایک طرف مسلمان بیٹھا ہو، ایک طرف ہندو بیٹھا ہوئے تو ایک طرف مسلمان بیٹھا ہوئے، اذان تھی وے پئی، کیا اذان تھی وے پئی، اذان تھی گئی، ہندو بھی بیٹھے تھے مسلمان بھی بیٹھے، دوئی کٹھے بیٹھے۔ اگر ہندو نہیں اٹھا اذان تے، مسلمان بھی نہیں اٹھا اذان تے، ہندو اگر اتنا آخرے ہوئے کہ تیرے تے میرے جو فرق کیا رہا گیا، تیرے میرے فرق کیا رہا گیا، اتھے کیا جواب دے سو؟ اس لیے نماز پڑھی کرو۔ وضو پہلے تو مجھے ابھی یہی بھائی کہہ رہے تھے وضو بھی ان کو نہیں آتا، ایسے ظلم ہو چکا ہے، ایسی جناب اب علامہ صاحب آ چکے آپ کے پاس، دین سیکھو، دین کے بغیر کوئی چارہ۔ میرے یہ بات یاد رکھنا، جب قبر میں جائیں گے نا، پھر فرشتے جب آئیں گے، لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، اچھا مریں گے تو پھر پتہ چل جائے گا۔ یہ کسی مسلمان کا جملہ نہیں تھا، یہ سب سے پہلے جس نے جملہ بولا تھا وہ ابو جہل تھا۔ یہ بات میرے یاد رکھنا، جو کہتے ہیں نا مر کے پہنچیں گے تو پھر پتہ چلے گا، یہ کسی مسلمان کا جملہ نہیں ہے، یہ سب سے پہلے یہ جملہ کسی نے بولا تھا وہ ابو جہل تھا کہ اچھا مرنے کے بعد دیکھ لیں گے کیا ہوگا۔ تو اس لیے مرنے سے پہلے، اچھا وہ بات پوری نہ ہو سکی کہ بایزید بسطامی نے فرمایا کہ میرا رب اگر کہہ دے کہ تو میرا بندہ نہیں ہے تو پھر کس کی بات مانو گے؟ کہا کہ پھر رب کی مانیں گے، تیری نہیں مانیں گے۔ فرمایا پھر اتنا سفر کرنے کی ضرورت کیا تھی، اسی سے پوچھ لیتے کہ میرا بندہ ہے کہ نہیں، اسی سے ہی پوچھ لیتے نا، اتنا سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ادھر سے رب کی طرح سے فرشتے آتا ہے، ھذا عبدی محبا، یہ وہ بندہ ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے، اس کو چھوڑ دو، آج رب سے پیار کرو، رب کے حبیب سے پیار کرو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔